حدیث جس کے حروف اصلیہ یا جو اصل روٹ ورڈز ہیں وہ ہا، دال اور سا ہے، جو کسی بھی نئی چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث کو علماء جو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن جو علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ هو ما نسب إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت، ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہو جائے، چاہے وہ کوئی قول ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کوئی بھی انما الاعمال بالنیات یہ قول ہے، یا فعل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو، اور اسے پھر تابعی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں گے، یعنی جو فعلی حدیث ہوگی وہ اصلاً صحابی کا قول ہوگا، یعنی صحابی کہیں گے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ قول کس کا ہوا؟ صحابی کا ہوا، اور یہ فعل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم اس جو فعل ہے اس کو منسوب کریں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو ہے وہ شمار ہوگا۔ یا پھر تقریر او تقریر، یا تقریر ہوگی، تقریر سے مراد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی عمل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے دیکھ لیا، یعنی آپ کے سامنے عمل ہوا، آپ نے اسے دیکھ لیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی کام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں نے ایسے کام کیا ہے یا ایسا کام ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی بھی انکار نہیں کیا، اس سے منع نہیں کیا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی بھی منع کا انداز نہیں اپنایا، تو ایسی صورت میں اسے ہم تقریر کہتے ہیں، تو یہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ تقریر کو حدیث میں شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ نبی کے سامنے جب کوئی برائی ہو، کوئی برا عمل ہو، تو لازماً ضرور وہ اس سے منع کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہو، اللہ تعالیٰ کی معصیت کا کام ہو، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا کوئی کام ہو، اور نبی اس پر خاموش رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر نبی اس پر خاموش رہ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے بھی حدیث کا درجہ دے دیا جائے گا کہ یہ عمل بھی درست ہے۔ اس کے بعد آگے اوصفت خلقیت، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خلقی صفت ہو تو وہ بھی حدیث میں آئے گی۔ مثال کے طور پر صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے تھے، اب یہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، نہ ہی آپ کا فعل ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، نہ ہی یہ تقریر ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ خلقی صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ایسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ایسی تھیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی حدیث میں ہی آئے گا۔ تو یہ جو حدیث ہیں شمائل، ان کو حدیث شمائل کہا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر مشتمل احادیث ہوتی ہیں، یہ بھی احادیث میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق احادیث، ان کو علماء الگ سے بھی ذکر کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ افعال میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن ان کو الگ سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ حدیث صرف وہ ہوگی جس میں کوئی شریعت سے متعلقہ حکم ہوگا یا اس سے متعلقہ چیزیں ہوں گی، تو اخلاق سے متعلقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہیں ان کو الگ سے، یہ جو صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی حدیث کی تعریف میں علماء نے شامل کیا ہے۔ تو جو بھی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوں اور اس میں یہ 5 چیزیں ہوں تو وہ حدیث کہلاتی ہے، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی جو احادیث ہیں یہ زیادہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعال، یہ زیادہ ہیں۔
جب آپ اس تعریف پر غور کریں گے تو بعض ایسے لوگوں کا بھی رد ہو جائے گا جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں صحابی ہیں مثال کے طور پر، ان کی اتنی احادیث کیسے ہو سکتی ہیں جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھوڑی دیر رہے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت تھوڑا عرصہ رہے تو اتنی احادیث ان کے پاس کیسے آ گئی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ بولتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ جب آپ حدیث سے مراد یہاں پر لیں گے یا دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی اس میں شامل ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ تو اقوال بھی انسان کے ہر روز کے اگر 2 یا 3 قول بھی دیے جائیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملازمت اختیار کرنا ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے، اس پر تقسیم کر دیا جائے تو کوئی زیادہ نہیں بنیں گے۔